सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अनागीर। इस कहानी के मुसन्निफ हैं अमजद जावेद और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 55 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर सोचते हुए बोला, वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ मेरे पास आ गई है, हर पल मेरे काम आती है, और अगर मुझे कुछ हो गया, यही कुछ देर पहले वो बम मेरे करीब फट जाता, कोई गोली मेरे आर पार हो जाती तो शानजे का क्या बनता। हाँ, तुम ठीक कहते हो, ये जज्बाती रिश्ते हमारी कमज़ोरी बन जाते हैं। लेकिन एक बात मज़ीद भी है। मैंने उसी के अंदाज में कहा तो उसने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, वो क्या मेरे दोस्त, यही रिश्ते हमारी ताकत भी हैं। मैंने कहा और ख़ामोश हो गया। शहबाज कुछ नहीं बोला तो मैं कहता चला गया, ये जो हम इतने हंगामों से नबर्द आज़मा हैं, गोलियों की बौछार में दुश्मनों के दरमियान से निकलने की जो लाशऊरी कोशिश होती है, वो किन के लिए? हम जो तारीक राहों के राही हैं, किन के लिए सांसें लेते हैं? उन्हें भी पता है हमारी मौत ऐसे ही किसी अनजान जगह पर होगी, किसी को खबर भी नहीं होगी। ये हकीकत है, लेकिन वो जो हमसे मोहब्बत रखते हैं उनके लिए दिल बहुत तड़पता है। उनका क्या होगा? उसने मुस्कुराते हुए कहा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चल तुम चाय पियो बस। मैंने वेटर को आता देखकर लापरवाही से कहा तो वो हंस दिया। उसकी बेवजह हंसी भी बहुत सारे मामलात हल कर दिया करती थी। उसने चाय का सिप लेकर मुझसे कहा, पहले मैंने उसे छुपा कर रखना चाहा था, फिर जब मैंने भाभी सावरी को देखा तो लगा कि शानजे को उससे मिला दूं। मेरा ख्याल है शानजे काफ़ी हद तक हौसला पकड़ जाएगी। अच्छा किया तुमने, मैंने खुशदिली से कहा तो वो चाय पीने लगा। हम वहाँ से उठकर चल दिए थे। इस बार ड्राइविंग मैं कर रहा था और वो अपने तौर पर हबीब खोकर की तलाश में राब्ते कर रहा था। मैंने अपना रुख केनाल रोड की तरफ किया। लाशऊरी तौर पर मैं ऑफिस की तरफ जाना चाहता था। जब तक हबीब खोकर की निशानदेही ना हो जाती तब तक हम सुकून से नहीं रह सकते थे। मैं अभी केनाल रोड तक पहुंचा भी नहीं था कि मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने स्क्रीन पर देखा, वो पूजा का फ़ोन था। शहबाज भी स्क्रीन पर देख रहा था। वो एकदम से मुस्कुराते हुए बोला, इसकी सुन ले, ये हमसे भी पहले हबीब खोखर को मारना चाहती है। मैंने मुस्कुराते हुए शहबाज की तरफ देखा और कॉल रिसीव कर ली। मुबारक हो तुम्हें, वो खुदकुश वाला मामला हल हो गया। मुझे क्यों मुबारकबाद दे रही हो? मैंने पूछा। ये तुम्हारी कामयाबी नहीं है क्या? उसने खुशगवार अंदाज में पूछा। मैं तो डेरे तक पहुंचा ही नहीं, वो तो किसी दूसरे ने कारनामा किया है, मेरे हिस्से में वो नहीं आया। मैं उससे बात छुपा गया था। चल कोई नहीं, मामला तो ख़त्म हो गया ना। उसने कहा तो सही, लेकिन लहजे में तशवीश भर गई थी, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। वो यार, तेरा हबीब खोकर नहीं मिल रहा, वो जनाजे ही से कहीं गायब हो गया। मैंने बात बदलते हुए कहा, हाँ मुझे भी पता चला है, लेकिन मैं लगी हुई हूँ, कहीं ना कहीं से तो उसका सुराग मिल जाएगा। उसने एतमाद से कहा तो मैंने पूछा, यार पूजा, ये क्या बात है? तेरा बताया हुआ हर बंदा गुम हो जाता है, मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? उसने धीमे से लहजे में कहा और तेजी से बोली, एक बात कहूँ, ये लाहौर काफ़ी टेढ़ा है, इसे समझने में थोड़ा वक्त लगता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो मोहब्बत से लाहौर को समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जल्द समझ में आ जाता है। खैर, तुम बताओ, खोकर के बारे में अगर तुम्हें पता मिल जाए तो हम तो फिर तलाश कर ही रहे हैं। मैंने फिर खुशगवार से लहजे में कहा तो वो हंसते हुए बोली, चल ठीक है, बताती हूँ जो भी पता मिला। उसने फ़ोन बंद कर दिया तो शहबाज बोला, क्या ख्याल है तुम्हारा, अब घेरा डालें उस पर? ये घेरे ही में है, अब ये खोखर वाला काम कर लें, फिर इसके साथ खेलना है। इसे लग पता जाएगा कि लाहौर वाले कैसे खेलते हैं। मैंने दबे दबे गुस्से में कहा तो वो कहा लगा कर बोला, ओ मामा जांदी कर, वो तुझे चक्कर पर चक्कर दे रही है। चल बता, कैसा चक्कर? मैंने तशवीश से पूछा। वो बड़े तरीके से हमारा नेटवर्क इस्तेमाल कर रही है, जबकि हम उसे मारना चाहते हैं। कैसी शातिर है? उसने हंसते हुए कहा, वो तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सोने। मैं यही देखना चाहता हूँ वो हमारे अंदर कहाँ तक घुस गई है। ये पूजा जो बात कहती है वही चाचा भी कहते हैं। कहाँ पर है ये सब, यही देखना है, मैंने उसे समझाते हुए कहा। वेरी सिंपल यार, जिस तरह उसने हमें ट्रक की बत्ती दिखाई हुई है उसी तरह किसी दूसरे को भी दिखाई होगी। उसने हंसते हुए कहा,
شاید ہماری بات کچھ مزید لمبی ہو جاتی۔ اس کے سیل پر کسی کے میسیجز آنے کی ٹون بجنے لگی تو وہ سیل فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے تیزی سے بولا، اوئے، کھوکھر اس وقت کرباٹ کے علاقے میں ہے اور باہر جانے کی کوشش میں ہے۔ خبر پکی ہے؟ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا، میں تو 100% تو نہیں کہہ سکتا نا یار، یہ فاروق شاہ کا بندہ ہے جو اطلاع دے رہا ہے۔ وہاں کرباٹ میں اس کا نیٹ ورک ہوگا کہ نہیں؟ میں نے اسے احساس دلایا تو وہ تیزی سے بولا، میرے بھی کچھ لوگ ہیں وہاں۔ خیر اگر یہ وہاں ہوا تو بندے چاہیے ہوں گے، میں چاچا سے بات کرتا ہوں۔ چل کر، میں نے کہا اور کرباٹ کے علاقے کی طرف جانے والے راستے کو ذہن میں لانے لگا۔ چند لمحوں میں ایک روٹ میرے ذہن میں آ گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہاں تک پہنچتے ہوئے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ تو لگ ہی جائے گا۔ میں نے ممکن حد تک رفتار بڑھاتے ہوئے پوری توجہ ڈرائیونگ پر دے دی۔ کافی دیر تک شہباز بالکل نہیں بولا، وہ اپنے فون میں کھویا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر پوچھا، کس طرف سے جاؤ گے؟ کرباٹ کی طرف ہی جا رہا ہوں، اب تم بتا دو کدھر سے جانا ہے؟ میں نے سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت کہاں ہیں؟ اس نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر خود ہی بولا، یہ تو کوٹ لکھپت کے قریب آ گئے ہیں۔ ہاں تو ابھی تھوڑی دیر بعد، میں نے کہنا چاہا تو وہ جلدی سے بولا، ہم نے پہلے لدھڑ جانا ہے، بیدیاں روڈ پر، وہاں ایک دوست ہے، اس کے پاس ٹھہرنا ہے۔ اوکے، میں نے کہا اور پوری توجہ ڈرائیونگ پر لگا دی۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ کون ہیں، کیسے لوگ ہیں اور وہاں کیا ہو سکتا ہے۔ ساری بات سن کر میں نے پوچھنا چاہا، پھر وہ دوست تو نہ ہوا نا وہاں؟ اوئے، اس دنیا میں نہ کسی کا کوئی دوست ہے نہ دشمن، بس وہاں پہنچو۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا تو میں نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ تقریباً پون گھنٹے کے بعد ہم لدھڑ پہنچ گئے۔ وہاں ایک گنجان آباد علاقہ تھا، اس کی گلیاں اور بازار چوڑے تھے، یہی لگتا تھا کہ جیسے اس علاقے کو آباد کیے ہوئے کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا۔ ہم ایک بازار جا پہنچے، وہاں اتنا زیادہ رش نہیں تھا، لیکن ہم بہت کم رفتار میں چلتے ہوئے ایک کپڑے کی دکان کے سامنے آ پہنچے۔ شہباز گاڑی سے نکلا تو میں نے بھی گاڑی بند کر کے اپنا پسٹل چیک کیا اور نیچے اتر آیا۔ راستے میں شہباز نے مجھے یہاں کے بارے میں جو کچھ بتا دیا تھا، میں اسی کے تناظر میں ذہنی طور پر تیار تھا۔ دکان میں داخل ہوتے ہی ایک طرف نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ شہباز نے جاتے ہی اسے کہا، رانا صاحب سے ملنا ہے۔ اس نوجوان نے پہلے تو ہمیں سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر ذرا سا اکھڑ لہجے میں اکتاہٹ سے پوچھا، کیا نام ہے جی آپ کا؟ شہباز نے کوئی رد عمل دیے بغیر تحمل سے اپنا نام بتایا تو اس نے انٹرکام پر کسی کو ہمارے بارے میں بتایا، پھر انٹرکام کا ریسیور رکھتے ہوئے دکان کے بالکل ساتھ ہی چڑھتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ادھر سیڑھیاں ہیں، اوپر چلے جاؤ۔ چند منٹ کے بعد ہم اوپر بنی منزل تک پہنچے۔ ذرا سے سین کے بعد ان کا آفس تھا۔ ہم آفس میں جا پہنچے۔ چھوٹا سا آفس خاصا خوشگوار تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ دھری کرسی پر ایک ادھیڑ عمر گنجا شخص بیٹھا تھا، جس کا رنگ سفید اور آنکھیں نیلی تھی۔ اس کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ خباثت ٹپک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو شہباز نے ہاتھ ملاتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا، حبیب کھوکھر کہاں ہے؟ بیٹھو تو صحیح، اس نے کہا تو شہباز نے اسی سرد لہجے میں اپنا سوال دہرایا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے باری باری غور سے ہماری جانب دیکھا، لیکن ہمارے سوال پر کوئی رد عمل نہیں دیا، جیسے اسے پہلے ہی سے ایسے ہی کسی سوال کی توقع ہو۔ وہ اپنے پتلے پتلے ہونٹ بھینچے ہماری طرف دیکھتا، پھر کچھ سوچنے لگ گیا، پھر ہماری طرف دیکھتا اور پھر سوچنے لگ جاتا۔ وہ حد درجہ بے چینی میں تھا، جیسے وہ بہت زیادہ بے بس ہو۔ تبھی شہباز نے بڑے سکون سے یوں پوچھا جیسے کسی سوٹ کی قیمت کے بارے میں دریافت کر رہا ہوں، ہاں جی رانا صاحب بتائیں، کیا ابھی آپ کا موڈ نہیں بن رہا؟ دیکھو، میں جانتا ہوں معاملہ بہت ہی زیادہ سیریس ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ بھی جانتے ہیں میرے منہ سے نکلے ہوئے ایک بھی لفظ کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں مجھے اس معاملے سے الگ ہی رکھیں تو اچھا ہے۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں مجھ پر رحم کریں۔ اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بڑے شائستہ طریقے سے انکار کر دیا۔ آپ جو یوں کہہ رہے ہیں جیسے اس انکار کی وجہ صرف اور صرف حبیب کھوکھر کا خوف ہے، کہیں وہ آپ کو اس کی سزا نہ دے دے؟ شہباز نے پھر پرسکون انداز میں پوچھا تو وہ تیزی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ ہی بتاؤ، کیا وہ مجھے زندہ چھوڑ دے گا؟ میں مانتا ہوں وہ ایسا ہی کرے گا، لیکن جو کچھ آپ مجھے بتاؤ گے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت تو ہوگی، میں وہ دینے کو تیار ہوں۔ اس نے ایک دوسری طرح سے پیشکش کر دی۔ نہیں، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، رانا نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بالکل اسی طرح ہم بھی آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
शहबाज ने काफ़ी हद तक उसकी नकल उतारते हुए कहा तो उसने चौंक कर हमारी तरफ देखा और फिर एकदम से गुर्राते हुए बोला, मेरे ही पास बैठे मुझे ही ललकार रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, शहबाज ने बड़े सुकून से जवाब दिया तो वो गुर्राते हुए बोला, क्या तुम ये नहीं जानते कि ये जो सीढ़ियां तुम अपने पाँव पर चढ़ कर आए हो कांधों पर भी जा सकते हो? लेकिन मसला ये है, ये होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले मैं तुम्हें आसमान तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। वो फिर उसी सुकून से बोला, मैं तुम्हें, उसने गुस्से में कहना चाहा तो शहबाज एकदम ही हत्थे से उखड़ गया। उसकी बात पूरी होने से पहले हिकारत भरे लहजे में बोला, बंदे के बच्चे बनो और खोखर का बता दो वो यहाँ किसके पास है, और अगर ना बताऊं तो? उसने धमकियामेज सख्त लहजे में कहा। तो फिर तुमने जो करना है वो कर लो, तुम जिंदा नहीं रहोगे, शहबाज ने सर्द लहजे में कहा और उठ गया। उसी लम्हे दरवाजे में से दो पहलवान नुमा लड़के अंदर आ गए। वो दोनों हमें घूरते हुए बिल्कुल हमारे सामने आकर खड़े हो गए थे। मैं अभी बैठा हुआ था, अभी तक मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। उस राने ने शहबाज की तरफ देखते हुए कहा, पुत्र, धमकी लगाने से पहले ये तो देख लो, तुम्हारे मुंह में पूरे दांत भी नहीं है ना? बैठो ज़रा, अभी तुम्हारी ट्यूनिंग करवाता हूँ। तुम जानते हो राना, मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होने वाला है? क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं? शहबाज ने हितक-आमेज़ लहजे में कहा ही था कि वो दोनों नौजवान शहबाज पर पल पड़े। उन दोनों ने शहबाज की गर्दन को पकड़ना चाहा था। मैं एकदम से स्प्रिंग की तरह उठा, उन दोनों के सीने पर हाथ मारते हुए उन्हें पीछे धकेला। वो चूंकि पूरी कुव्वत से आगे बढ़े थे, इसलिए वो ज्यादा पीछे नहीं हट पाए, लड़खड़ा गए, लेकिन मैं उनका हमला रोकने में कामयाब हो गया था। इस दौरान शहबाज ने छलांग लगाई और राना पर जा पड़ा। राना कुर्सी से उलटकर नीचे जा पड़ा था। नौवारिद नौजवानों ने जब राना की हालत देखी तो उसकी तरफ पलटे, मगर उन्हें देर हो चुकी थी। पता नहीं कब शहबाज ने अपना पिस्टल निकालकर उस पर तान लिया था। आराम से बैठ जाओ इधर, मैंने उन दोनों को कमरे के कोने में फर्श की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो मुट्ठियां भींचते हुए उस कोने की तरफ बढ़ गए। उन्होंने देख लिया था कि राना पर शहबाज ने पिस्टल ताना हुआ है। राना के कहीं चोट लग गई थी या वो ड्रामा कर रहा था। तकलीफ की शिद्दत का एहसास उसके चेहरे पर था। शहबाज ने उसे उठने में मदद दी। तुम क्या समझते हो मैं एवं ही यहाँ पर आ गया हूँ? बाहर 20 से ज्यादा लोग मौजूद हैं जो तेरे इस इलाके में तेरा एक एक बंदा ठिकाने लगा सकते हैं। क्या तू मुझे जानता नहीं? शहबाज ने पूरे एतमाद से झूठ की इंतहा करते हुए सर्द लहजे में कहा। तभी राना की आंखें खौफ से फैल गईं। वो धीमे से लहजे में बोला, देखो, फायर मत करना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुझे अब कोई समझ नहीं आएगी। खोखर को तो मैं बाद में पूछ लूंगा, पहले तेरा काम कर लूं, उसने सख्त लहजे में कहा तो मैं बोला, जो करना है जल्दी करो वरना नीचे गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा बताता हूँ, ये पिस्टल, राना ने कहना चाहा तो वो बोला, पहले मैंने सिर्फ पूछना था, लेकिन अब तुम्हें साथ लेकर जाना है। बोल, चलता है या? तू क्यों मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है? राना ने झुंझलाते हुए कहा ही था कि शहबाज ने जन्नाटे का थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। उसी लम्हे एक नौजवान ने बेसाख्ता गाली बक दी। उसकी आवाज़ अभी कमरे में गूंज रही थी कि मैं उसके सर पर जा पहुंचा और पूरी कुव्वत से ठोकर उसके मुंह पर दे मारी। उसकी नाक से लहू फूट पड़ा। शहबाज ने राना को गर्दन से पकड़ा और नीचे की तरफ चल पड़ा। मैं उल्टे कदमों कमरे से बाहर जाने लगा तो एक नौजवान ने मुझ पर छलांग लगा दी। मैं दाद देता हूँ, उसने पूरे वक्त और दुरुस्त पैंतरे से मुझ पर छलांग लगाई थी। मैंने झुकाई भी दी लेकिन उससे बच नहीं सका। मेरा सर दरवाजे में लग गया और मैं गिर गया। उसने मेरी गर्दन दबोच ली। उसी लम्हे पीछे वाला भी स्प्रिंग की मानिंद उछला। वो मुझे पकड़ना चाहता था, लेकिन इस दौरान मैंने पहले नौजवान को टांगों पर रख कर धकेल दिया। मुझे बस इतना ही वक्त चाहिए था। मैं अगले ही लम्हे उसके चुंगल से निकलकर दूर जा पहुंचा। वो मेरी जानिब लपके मैं एक तरफ होते हुए उठ गया। पहले वाले ने मेरे किक मारने की कोशिश की तो मैंने उसकी टांग पकड़ ली और पीछे की तरफ धक्का दिया। वो तवाजुन बरकरार न रख पाया और फर्श पर गिर गया। उस वक्त तक दूसरा मेरी गर्दन पर घूंसा मार चुका था। मैं लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वो दूसरा घूंसा मेरे मारता, मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया, फिर पूरी कुव्वत से उसे अपनी तरफ खींचा तो उसने पीछे की तरफ जोर लगाया। तभी मैंने उसे धक्का दे दिया। मैं चाहता तो एक लम्हे में पिस्टल निकालकर उस पर फायर कर देता, मगर मैं लोगों को मुतवज्जा नहीं करना चाहता था। मेरी कोशिश ये थी कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं। मैं जैसे ही बाहर जाने लगा वो दोनों फिर से मेरी तरफ बढ़े। मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने एक को पकड़ा, उसके सर में घूंसा मारा। वो एक लम्हे को अपने हवास खो बैठा। मैंने उसे बाजू से पकड़कर परे हटाया तो वो अपनी झोंक में खिड़की के पास जा लगा। मैंने उसे टांगों से उठाया और खिड़की से नीचे फेंक दिया।
جو میں نہیں چاہتا تھا وہی ہو گیا۔ اس نوجوان کے گرنے سے لوگوں کو تو متوجہ ہو ہی جانا تھا۔ اب میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے پسٹل نکال کر سیفٹی کیچ ہٹا دیا۔ وہ نوجوان اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس پر فائر نہیں کیا بلکہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ رانا اور شہباز ابھی سیڑھیوں میں تھے۔ میں نے زور سے کہا، شہباز نکل جلدی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے جلدی سے نیچے اترنے لگا۔ میں ان دونوں کو ایک طرف ہٹا کر نکلا اور پہلے ہی سڑک پر آ گیا۔ سڑک پر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے جاتے ہی ہوائی فائر کر دیا۔ ایک دم سے بھگدڑ مچ گئی۔ ہمارے پاس وہی چند لمحے تھے۔ اگر زیادہ وقت لیا جاتا تو شاید ہم گھیرے جا سکتے تھے۔ میں نے جاتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو شہباز نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر رانا کو پچھلی نشست پر پھینک دیا۔ اس وقت تک میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک جھٹکے سے گاڑی بڑھا دی۔ جب تک لوگ دوبارہ ہماری طرف متوجہ ہوتے میں وہاں سے گاڑی نکال چکا تھا۔ مین روڈ پر آتے ہی میں نے پیچھے نگاہ ڈالی۔ رانا یوں ہو رہا تھا جیسے ابھی مر جائے گا، جبکہ شہباز اس کے ساتھ یوں بیٹھا تھا جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ تبھی میں نے بیزاری سے کہا، شہباز، اسے تم نے بیکار میں اٹھایا۔ کیوں، ایسا کیوں کہتے ہو؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ اس لیے کہ اب رازداری نہیں رہی، میں نے اکتاہٹ سے کہا۔ رازداری مطلب؟ اس نے یوں پوچھا جیسے اس کا دماغ کہیں اور ہو اور وہ میری بات بھی سننا چاہتا ہو۔ اس کے اٹھا لینے کی خبر تو پھیل گئی ہوگی، یہ حبیب کھوکر تک بھی پہنچ جائے گی اور وہ الرٹ ہو جائے گا۔ کیا فائدہ، اب اسے مارنا پڑے گا۔ میں نے جان بوجھ کر کہا تو وہ بولا، یار یہ بتائے یا نہ بتائے، اسے اب تو مرنا ہے۔ مجھے دکھ یہ نہیں کہ اس نے بتایا نہیں، بلکہ اس بڑوے پر مجھے غصہ اس لیے آیا کہ اس کے 100 کام میں نے کیے، کروڑوں کا فائدہ اسے دیا۔ جب وقت پڑا تو یہ مجھے فائدہ نقصان سنا رہا ہے۔ یہ نہیں بتائے گا، دوسرے بتا دیں گے۔ چلو اگر یہ بات ہے تو اسے کسی ویرانے میں لے جا کر مار دیتے ہیں، میں نے صفاق لہجے میں کہا تو وہ بولا، نہیں، میں نے اسے اذیتیں دے کر مارنا ہے۔ دوسرا، اس سے ابھی میں نے پیسے پورے کرنے ہیں، 5-10 کروڑ تو اس کے مل ہی جائیں گے۔ انہی پیسوں سے تو لوگ کھوکھر کو پاتال سے بھی نکال لیں گے۔ یار شہباز، جانے دو یار، غلطی ہو گئی، اچانک رانا منمناتے ہوئے بولا۔ چپ کر کے پڑا رہے، بکواس نہ کر، شہباز نے اسے جھڑک دیا۔ میں بتاتا ہوں وہ کہاں ہے، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے ضرورت نہیں، تو اپنی معلومات اپنے پاس رکھ، تجھے پتا ہے کہ میں نے تجھے مارنا ہے، تو غلط ہی بتائے گا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ قسم سے سچ بتاؤں گا، تو جیسی چاہے گارنٹی لے لے، رانا یقین دہانی کراتے ہوئے بولا تو اس نے پھر سے جھڑکتے ہوئے کہا، خاموش ہو جا۔ دیکھ، اگر میری اطلاع غلط ہو یا تجھے یہ لگے کہ میں نے تمہیں غلط کہا ہے تو مجھے مار دینا، لیکن ایک بار غلطی معاف کر دے، رانا لجاجت سے بولا۔ چل سن لے یار، میں نے کہا۔ ہاں چل کہہ، اس نے اجازت دی۔ دیکھ، مجھے کوئی 1 گھنٹہ پہلے اس نے فون کیا تھا، اس نے مجھ سے محفوظ مکان کے لیے کہا، ایک بار وہ پہلے بھی یہاں میرے پاس رہ چکا ہے، مکان میں نے دے دیا ہے، میرا بندہ بھی وہاں پہنچ چکا ہے، لیکن کھوکھر وہاں ابھی تک نہیں پہنچا۔ اس وقت وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا۔ رانا نے اتنا ہی کہا تھا کہ شہباز نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، پھر ایک موٹی سی گالی نکالتے ہوئے بولا، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ دیکھ، میں تجھے ایک ایک پل کی رپورٹ دیتا ہوں، اس نے پھر کہا تو شہباز بھوناتے ہوئے بولا، اب اگر تم اس کے بارے میں پوچھو گے تو صاف پتہ لگ جائے گا اسے، وہ کوئی بچہ تھوڑی ہے، وہ تو پھٹکے گا بھی نہیں اب تیرے پاس۔ دیکھ میں سچ، رانا نے کہنا چاہا تو شہباز جذباتی لہجے میں بولا، اب تو ان نیلی نیلی آنکھوں میں آنسو بھر کے مظلوم بن رہا ہے نا؟ سن، تم نے ذرا بھی حیا نہیں کی۔ دیکھ، ایک کتا ہوتا ہے نا، وہ کسی کے در پر ایک بار روٹی کھا لے تو وہ بھی اس شخص کا حیا کرتا ہے، مگر تو میرے ہی در پر کھاتا بھی رہا اور مجھے کاٹا بھی۔ تجھ سے اچھا تو کتا ہوتا ہے اور تو کتے سے بھی گھٹیا۔ مجھے معاف کر دے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ابھی تو صرف تجھے گالیاں پڑی ہیں، صرف گالیاں، ابھی تو میں نے تجھے کچھ کہا بھی نہیں، دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے، شہباز نے کہا تو رانا نے مزید کچھ کہنا چاہا، تبھی شہباز نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ میرا رخ مغل پورہ والے سیف ہاؤس کی طرف تھا، میں اندازے سے جا رہا تھا، اگر غلط جاتا تو مجھے شہباز بتا دیتا، اس لیے میں بے فکری سے گاڑی بھگائے جا رہا تھا۔ اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ 2 کاریں کافی دیر سے میرے پیچھے ہیں۔ مجھے شک ہوا جیسے وہ میرا تعاقب کر رہی ہیں یا پھر مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں نے یہی شک جب شہباز کو بتایا تو وہ چوکنا ہو کر ان کاروں کی طرف دیکھنے لگا، پھر بڑبڑاتے ہوئے بولا، چل پھر دیکھ انہیں، میرا خیال ہے اب ہمیں سیف ہاؤس کی طرف نہیں جانا چاہیے، بس تو سیدھا چل، ان کا بندوبست میں کرتا ہوں، لیکن کنفرم ہونے کے بعد۔
लफ्ज़ उसके मुंह ही में थे कि उसका फ़ोन बजा। वो कॉल सुनने लगा। फिर अचानक उसकी पुरजोश आवाज़ उभरी, तूने खुद देखा है? बस तो फिर ठीक है, निगाह रख, मैं अभी आया। क्या हुआ? मैंने तजस्सुस से पूछा। खोखर का पता लग गया है। वो इस वक्त करबाट ही में है, लेकिन थोड़ा बाहर एक डेरे पर है। वहाँ रहेगा नहीं, वहाँ से निकलेगा, उसने दबे दबे जोश में कहा। तो मैंने तेज़ी से कहा, चल इसे यहीं फेंक, उधर निकलते हैं। इसे नहीं फेंकना, इस पर तो मुझे गुस्सा ही बहुत है। अब वहीं सेफ हाउस ही चल, पीछे वालों का भी बंदोबस्त करता हूँ, उसने कहा और किसी को फ़ोन पर सूरत हाल के बारे में बताने लगा। अगले 10 मिनट के बाद 3 गाड़ियां हमारे पीछे आ गईं। उसका बाहर राब्ता था। वो हमें अपने घेरे में सेफ हाउस तक ले गईं। जिन गाड़ियों पर मुझे शक हुआ था उसका मुझे फिर पता नहीं चला। वो जो 3 गाड़ियां आई थी उन्होंने कोई चमत्कार दिखाया था। मैं नहीं कह सकता कि वो मेरे हद दर्जा मोहतात होने की वजह से गलत फहमी हुई थी या वो सचमुच हमारे पीछे थे, लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम अंदाजे से कुछ पहले ही सेफ हाउस पहुंच गए। मैंने गाड़ी अंदर ले जाकर खड़ी की ही थी कि शहबाज उतरते हुए बोला, दूसरी गाड़ी पकड़, निकलेंगे यहाँ से। चल, मैंने एक और गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा। अगले चंद मिनटों में हम वहां से निकल चुके थे। मैं गाड़ी मेन रोड पर लाया तो शहबाज अपने फ़ोन में मस्त था। तभी मैंने यूं ही मजाक में कहा, ओए मामा, कुछ मुझे भी बता दिया कर, यूं ही लगा रहता है। मेरी बात सुनकर उसने सर उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, तेरे साथ एक प्रॉब्लम है। तुम्हें जब कोई बात बता देना, तुम उसका जब तक अंत ना कर लो उसी में घूमते रहते हो, जबकि यहाँ हर पल सूरत हाल बदल रही होती है। अब क्या बदल गया है? मैंने पूछा। वही हुआ जिसका डर था। हबीब खोखर को जैसे ही पता चला कि राणे को उठा लिया गया है, वो जहां पर था वहां से निकल गया। उसने मायूस कुन खबर सुनाई। और ये तो अच्छा नहीं हुआ, मैंने कहा। लेकिन वो बंदा जिसने मुझे खबर दी थी वो उनके साथ है। इस वक्त वो स्याह 4 व्हील में है। उसके साथ आगे पीछे 4 कारें हैं। वो BRB नहर पार करके एक नाले के साथ जा रहा है। अब देखें कहाँ ठिकाना करता है, उसने तफसील बताते हुए कहा। मतलब उसे कोई जगह छुपने को नहीं मिल रही, मैंने राय दी। अब ये बता, ये सारी तफसील तुम्हारे किस काम की है? उसने संजीदगी से कहा और फिर कहकहा लगा दिया। हाँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए, मैंने सुकून से कहा। फिर लम्हा भर खामोशी के बाद मैंने पूछा, अब ये बता दो कि जाना कहाँ है? मेरे ख्याल में हमें नज़दीक तरीन रहना चाहिए। शाम हो रही है, मामला बढ़ता ही चला जा रहा है, उसने बताते हुए अपनी तशवीश का इजहार भी किया। तो मैंने उकताए हुए अंदाज में कहा, यार तुम एवं ही उस राणे के चक्कर में पड़ गए थे, वक्त ख़राब कर दिया। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि खोखर है कहाँ। खैर, ये यकीन रखो वक्त ख़राब नहीं हुआ। अगर हम वापस आ गए तो देखना इसी राणे से क्या क्या निकलता है। ये एक तरबियत याफ्ता बंदा है, एवं ही पागल बना हुआ है, वो मुस्कुराते हुए बोला। मतलब क्या निकल सकता है? मैंने पूछा। तुमने ताया को देखा था, वो फारूक शाह? उसने पूछा। हाँ, वही अंदरूने लाहौर वाला, मैंने जवाब दिया। ये समझो उससे 10 हाथ आगे है। इसे तो यकीन ही नहीं, सान गुमान में भी नहीं हो सकता कि मैं इसके साथ ऐसा हाथ कर जाऊंगा। मैं वापस आकर लेता हूं इसकी क्लास, देखना क्या कुछ सामने आता है। हैरान रह जाओगे तुम, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसके गुंडे भी तेरी तलाश में होंगे। मैंने कहा ही था कि मेरा सेल फोन बज उठा। स्क्रीन पर पूजा का नाम था। मैंने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा तो वो बोली, मुझे लगता है वो जो खोखर है ना, सरहद पार कर गया है। कैसे पता चला? वो तो अभी कुछ देर पहले गायब हुआ है। इतनी जल्दी सरहद तो पार की ही नहीं जा सकती, मैंने तेजी से कहा। अगर उसने सरहद पार नहीं की तो करने वाला है, उसने हवास बाख्ता हो जाने वाले अंदाज में कहा। तो मैंने तहम्मुल से पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मुझे सरहद पार से पता चला है, उसने तेजी से बताया। क्या पता चला है? पूरी बात बताओ, मैंने तशवीश से पूछा। खोखर ने कुछ देर पहले राकेश वर्मा के उन बंदों से कहा है जिनसे उसका मुसलसल राब्ता है। ये वही बंदे हैं जो खोखर से यहाँ लाहौर में काम ले रहे हैं। खोखर ने उनसे कहा कि यहाँ हमारे बंदे कत्ल हो गए हैं और खुदकुश भी पकड़ा गया है। मुझे पकड़ने के लिए लोग मेरे पीछे लग गए हैं, क्या करूं? तो उन्होंने खोखर को सरहद पार बुला लिया, मैंने कहा। ऐसा ही है, अब पार के लोग ही उसका बंदोबस्त कर रहे हैं, पूजा ने तेजी से बताया। तो मैंने पूछा, तुझे मालूम है वो इस वक्त कहाँ है? राकेश वर्मा के कुछ बंदे उधर हडियारा नामी गांव में हैं, सरहद पार से आए हुए हैं। उनका आना जाना लगा रहता है, उन्हीं के जरिए जाएगा, उसने बताया। तो मैंने अपनी राय देते हुए कहा, अभी तो उजाला है, शाम हो रही है, वो तो रात ही किसी वक्त निकलेगा। हाँ, ऐसे ही होगा, उसने काफ़ी हद तक तहम्मुल से कहा। बस फिर ठीक है, तुम्हें जो भी पता चलता है मुझे फ़ौरन बताओ, मैं निकलता हूँ उसके लिए, मैंने उसे तसल्ली दी। ठीक है, अब मेरी तवज्जो उसी पर है। हाँ, एक बात, उधर से ये पूछो कि वो खोखर किस नंबर पर बात कर रहा है। वो नंबर
ٹریس کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کا اپنا نمبر تو بند جا رہا ہے، میں نے اس سے کہا۔ اوکے کرتی ہوں پتہ، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ تو یہ مس پوجا ہمارے ساتھ ساتھ ہے؟ شہباز نے ایک طویل سانس لے کر یوں کہا جیسے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہونے کو سمجھنا چاہتا ہو۔ دیکھو، اگر وہ واقعی ہڈیارہ میں جاتا ہے تو پھر پوجا کی بات پر سوچا جا سکتا ہے، اور اگر وہ وہاں نہیں گیا تو میں نے کہنا چاہا تو شہباز تیزی سے بولا، ہمیں اس پوجا کے ٹریپ سے بچنا ہے، ہر حال میں بچنا ہے۔ یار یہ عورت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تو میں نے پوچھا، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ چند منٹ ٹھہر جاؤ، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ کھوکھر کہاں تک پہنچا میں بتا دوں گا، آگے تیرا کام ہے، کیونکہ میں مانتا ہوں جو گردن ناپ سکتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا۔ سچی بات یہی ہے، میرا اتنا حوصلہ نہیں، اس نے سیل فون پر دیکھتے ہوئے کہا۔ یار ایویں میری تعریفیں مت کیا کر، اصل جو کام ہے وہ بتا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی مسکراتا ہوا بولا، یہی کہ بس گاڑی دھیان سے چلا۔ اس کی بات پر میں نے بھی کہا لگایا اور پوری توجہ سڑک پر لگا دی۔ شام ڈھل رہی تھی، سورج کچھ دیر بعد غروب ہو جانے والا تھا۔ مجھے آثار بتا رہے تھے کہ میں BRB تک پہنچ جانے والا ہوں۔ میرے اور شہباز کے درمیان خاموشی کے باعث یہ سفر ہم نے تیزی سے طے کر لیا۔ اچانک شہباز نے سر اٹھا کر نعرہ لگانے والے انداز میں بے ساختہ کہا، اوے ماما، وہ ہڈیارے میں نہیں ہے۔ تو پھر کہاں ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ جس بندے کے ساتھ میرا رابطہ ہے وہ بھی کھوکھر کے ساتھ ابھی تک ایک کار میں ہے۔ وہ یہی بتا رہا ہے کہ کھوکھر ہڈیارے سے پہلے ہی ایک ڈیرے پر رک گیا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنے والا ہے یہ بالکل بھی نہیں پتا، اس نے تفصیل سے بتایا۔ یہ پکی بات ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، میں صرف اسی بندے پر بھروسہ نہیں کر رہا، شانزے کی اسسٹنٹ اسی نمبر کو دیکھ رہی ہے۔ جب تم نے پوجا سے نمبر مانگا تو مجھے خیال آیا کہ وہ بھی لوکیشن وہی دے رہی ہے۔ پھر تو پکی بات ہوئی نا۔ یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہی کوئی 10-15 منٹ کا فاصلہ ہوگا، اس نے بتایا۔ چل پھر یہیں سے فیلڈنگ لگاتے ہیں، میں نے ایک دم سے کہا۔ پیچھے سے اگر بندے ہمارے پاس پہنچے بھی تو کم از کم آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، ہمیں کوئی دوسرا جگاڑ لگانا پڑے گا، اس نے سرسراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم مجھے اس ڈیرے کے پاس لے جاؤ، آگے اللہ مالک ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ جی او ماما، تیریاں پھرتیاں، ذرا صبر کر، کیوں موت کے منہ میں ہاتھ ڈال رہا ہے؟ جب تک بندے پہنچتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے مذاق میں کہا۔ لیکن اس ڈیرے کے قریب تو چل، راستہ بتا مجھے، میں نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا تو وہ مجھے راستہ بتانے لگا۔ آسمان نیل گوں ہو گیا تھا جب ہم اس ڈیرے سے کوئی آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر جا پہنچے۔ ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان وہ ایک کچا راستہ تھا، ایک کھلی سی جگہ پر ٹیوب ویل چل رہا تھا، وہاں ایک بڑی سی چارپائی بھی دھری ہوئی تھی۔ ہم دونوں گاڑی سے نکل کر وہاں جا بیٹھے۔ دیکھ وہ اب بھی وہی ہیں، کنفرم کر لے، میں نے مشورہ دیا۔ یار ہم نے رسک نہیں لینا، جب ہمارے پاس سب ہیں تو، اس نے کہنا چاہا تو میں اکتاہٹ سے بولا، یار ہم نے اسے زندہ تھوڑی پکڑنا ہے، زمین کے اس بوجھ کو وہیں دفن کر دینا ہے، سارے جھنجھٹ چھوڑ چل نکلتے ہیں، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ بات تو تیری ٹھیک ہے، اگر وہ بچ گیا تو پھر وہی مقدمے بازی، وہی پھر سارا معاملہ، چل اٹھ، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو میں اس کے ساتھ بڑھ گیا۔ اس بار ڈرائیونگ شہباز کر رہا تھا۔ کچے راستے پر چلتے ہوئے ہم ڈیرے کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، یہی کوئی 100 میٹر کا فاصلہ ہوگا۔ اس نے گاڑی روک دی، میں نے پسٹل چیک کیا، اسے نیفے میں رکھا اور گاڑی سے اتر گیا۔ ڈیرے کا گیٹ لوہے کا تھا، وہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ ہم ذرا تیز قدموں سے گیٹ کے اندر جا پہنچے۔ سامنے ایک 4 وہیل جیپ کے ساتھ چند کاریں بھی کھڑی ہوئی تھیں، ایک طرف ٹریکٹر اور جیپ کھڑی تھی، ایک لمبی اور تقریباً 8 فٹ اونچی دیوار کے ساتھ چھوٹے بڑے زرعی آلات دھرے ہوئے تھے۔ سامنے ایک لمبا برآمدہ تھا جو عموماً ایسے ڈیروں کا ہوتا ہے۔ برآمدے میں سے کمرے دکھائی دے رہے تھے، ایک کمرے میں کافی سارے لوگ تھے، باقی کمروں میں سے کوئی بند تھا اور کوئی کھلا۔ صحن میں ایک طرف چارپائیاں اور کرسیاں پڑی ہوئی تھیں جن پر چند لوگ بیٹھے تھے۔ پورا ماحول ہماری نگاہ میں تھا۔ میں نے یہی اندازہ لگایا کہ ان میں اگر کوئی سیکیورٹی والے ہوئے بھی تو چند ہی ہوں گے، ورنہ زیادہ تر لوگ وہی تھے جو حبیب کھوکھر کے ساتھ تھے۔ مجھے یہ بالکل حیرت نہیں تھی کہ کسی نے ہمیں روکا کیوں نہیں۔ ایسے ڈیروں پر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کوئی مہمان آ جائے تو کئی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی خاص ہو تو گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے، پھر لوگ بھی ادھر نہیں جاتے۔ ہم اس کمرے کے باہر جا پہنچے جس میں کافی سارے لوگ تھے۔ تبھی میں نے سرگوشی کے سے انداز میں شہباز سے پوچھا، میں نے حبیب کھوکھر کو نہیں دیکھا ہوا، کیا تم نے دیکھا ہے؟ میں پہچانتا ہوں، وہ بھی سرگوشی میں کہتے ہوئے سامنے دیکھتے ہوئے بولا،
وہ سامنے جو ہلکے نیلے رنگ کے شلوار سوٹ اور گہرے نیلے رنگ کی ویسٹ کوٹ میں ہے، وہ پتلا سا، وہ بھاری مونچھوں والا۔ میں نے دیکھا وہی شخص لوگوں کی طرف دیکھ کر کسی کی بات سن رہا تھا۔ دیکھنے میں کتنا نرم مزاج لگ رہا تھا، مگر اس کا باطن کتنا خباثت بھرا تھا، یہ وہی جانتے تھے جو اس کے کالے کرتوتوں سے واقف تھے۔ حبیب کھوکھر ہمارے سامنے تھا، برآمدے میں جلتے بلب کی روشنی میں ہم نمایاں تھے۔ ہمارے ساتھ بھی 2-4 لوگ کھڑے تھے۔ میں نے شہباز کی طرف دیکھا، اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اٹیک کرنے کا اشارہ دے دیا۔ میں نے ایک نگاہ پیچھے کی طرف دیکھا، شہباز غیر محسوس انداز میں میرے کور پر آ گیا تھا۔ میں نے اپنے حواس قابو میں کرتے ہوئے چشم زدن میں پسٹل نکالا۔ جب تک پسٹل سیدھا کیا اس کا سیفٹی کیچ ہٹا دیا۔ میں نے یکے بعد دیگرے 3 فائر کر دیے۔ میں نے صرف اتنا دیکھا کہ اس کے چہرے پر فائر لگا تھا، خون کی ایک پھوار نکلی تھی۔ تیسرے فائر کے بعد میں مڑا اور انتہائی صورت سے واپس پلٹ گیا۔ فائر کی آوازیں گونج کر رہ گئی تھیں۔ میرے سامنے گیٹ تھا، میں اس طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میرے پیچھے شہباز بھی بھاگا۔ بالکل گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے بھی 2 فائر کیے تھے تاکہ لوگ رک جائیں۔ گیٹ سے گاڑی کا سفر کوئی 100 میٹر تھا، لیکن یہی سفر بہت طویل لگا۔ ہمارا مقصد صرف حبیب کھوکھر کو ختم کرنا تھا، کسی دوسرے کی جان لینا نہیں۔ وہاں ٹھہر کر مقابلہ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ سراسر بے وقوفی تھی۔ اگر مزاحمت نہیں ہوئی تو رکنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ شہباز کے فائر کرنے کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ لوگ سہم کر پیچھے ہٹ چکے تھے۔ شاید ان کے گمان میں اس طرح کا کوئی منظر نہیں تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہوا کیا ہے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا۔ جب تک میں نے گاڑی سٹارٹ کی، شہباز پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے پسٹل چھوڑا اور گن لے کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اگر وہ کور پر تھا تو پوری طرح کور کرے گا۔ میں نے گاڑی بھگا دی۔ کچھ دور جا کر میں نے سوچتے ہوئے کہا، شہباز، ہمیں آگے کہیں ضرور گھیرا جائے گا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، بس جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، اندھیرا بہت گہرا ہو رہا ہے۔ اس نے تیزی سے کہا تو میں نے انتہائی محتاط انداز میں کچے راستے پر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ ہم ہڈیارہ نالے کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اس نالے پر چھوٹے بڑے درخت اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، کہیں یہ گھنی تھی اور کہیں سے صاف جگہ تھی۔ میں نے دیکھا کافی فاصلے پر کچھ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس روشن تھی، وہ تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ تبھی میں نے شہباز کی توجہ اس کی طرف کی۔ وہ دیکھ، اب ادھر ہی جانا ہے یا؟ میں نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ 1 منٹ رک، اس نے کہا اور فون پر نمبر پش کرنے لگا۔ جب تک میں نے گاڑی روکی اس نے کال ملا کر پوچھا، کہاں پہنچے ہو؟ یہ پوچھ کر وہ دوسری طرف سے سنتا رہا، پھر بولا، چل ٹھیک، آ رہے ہیں۔ ہاں بول، میں نے تیزی سے پوچھا تو وہ بولا، وہ اپنے ہی لوگ ہیں، بلاور شاہ وغیرہ، بس اب نکلو۔ یہ سنتے ہی میں نے گیئر لگا دیا۔ اس وقت میں برکی روڈ تک جا پہنچا تھا جب پوجا کا فون آیا۔ میں نے کال رسیو کرتے ہوئے ہیلو کہا تو وہ تقریباً چیخنے والے انداز میں بولی، کھوکھر قتل ہو گیا۔ ہاں تو پھر؟ میں نے مختصر کہا۔ اس کا مطلب ہے تم؟ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ تیرا کام ہو گیا ہے، ملتے ہیں پھر، میں نے کہا۔ ہاں بہت جلد، لیکن اب محتاط رہنا، کیونکہ ان 2 دنوں میں تم نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو میں مسکرا دیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، میرے ذہن میں پہلے ہی کئی آپشن تھے، اس لیے سکون سے بولا، پوجا ابھی بہت سارے کام ہیں، اتنی جلدی آنکھیں مت بدلو۔ تبھی اس کی کھنکتی ہوئی آواز گونجی، پھر وہ عجیب سے لہجے میں بولی، تم مجھ سے نہیں بلکہ میں تم سے بہت جلدی ملنے والی ہوں، چلیں دیکھتے ہیں، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اوئے، یہ حرامزادی کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، لاڈیاں کر رہی ہے۔ اسے چھوڑو، یہ بتا سیف ہاؤس جانا ہے یا گھر، تاکہ وہی روٹ لوں۔ ابھی تو گھر چل، تاکہ تھوڑا فریش ہو کر پھر ادھر آتے ہیں۔ آج تو سارا دن بس اسی مارا ماری میں لگ گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور پوری توجہ سڑک پر لگا دی۔